مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ثالثی کا کردار ملنا ایک اہم پیش رفت ہے، تاہم ملک کے اندرونی مسائل کے حل پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ ایوان اقبال لاہور میں مرحوم سید سلمان گیلانی کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کو اس وقت سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جن کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی درکار ہے۔ انہوں نے پالیسی سازوں سے سوال کیا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کی اقتصادی مستقبل کے حوالے سے واضح سمت متعین کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مہنگائی سمیت عوامی مسائل پر جمعیت علماء اسلام نے احتجاجی لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، تاہم بعض وجوہات کی بنا پر اسے مؤخر کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے سنجیدہ طرز عمل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر مؤثر سفارتکاری کے لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نظام حکمرانی کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو درپیش بحرانوں پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے خطے کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت مسلط کی گئی تو قوم متحد ہو کر ملک کی دفاع کے لیے کھڑی ہوگی اور پاک فوج کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ آخر میں انہوں نے مرحوم سید سلمان گیلانی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دینی و ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے طلباء کے لیے اٹھایا سخت قدم۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند نے طالب علموں کی تعلیمی سطح کو بہتر بنانے اور انہیں ڈسپلن میں رکھنے کے مقصد سے ایک سخت قدم اٹھایا ہے۔ مینجمنٹ نے ہاسٹل میں رہنے والے سبھی طلباء کے لیے ملٹی میڈیا موبائل فون کے استعمال پر پوری طرح سے پابندی عائد کر دی ہے۔ مینجمنٹ نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی بھی طالب علم کے پاس فون پایا گیا تو اسے فوری اثر سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم مینجمنٹ کے ذریعے جاری کردہ حکم میں واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ یہ اصول سبھی طلباء پر یکساں طور سے نافذ ہوگا، چاہے کوئی طالب علم ادارہ میں نیا داخلہ لے رہا ہو یا وہ پہلے سے پڑھ رہا پرانا طالب علم ہو، کوئی بھی اپنے پاس ملٹی میڈیا موبائل فون نہیں رکھ سکے گا۔ حکم میں یہ بھی صاف کہا گیا ہے کہ فون کا سوئچ آن ہو یا آف ہو، اگر اچانک تلاشی کے دوران وہ طالب علم کے پاس سے برآمد ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری طرح سے وہ طالب علم ذمہ دار تصور کیا جائے گا۔ مینجمنٹ نے ڈسپلن شکنی کے خلاف سخت رخ اختیار کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ موبائل فون پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے طلباء پر سخت سزا کی کارروائی ہوگی۔ اگر کوئی طالب علم چوری چھپے ملٹی میڈیا موبائل فون رکھتا ہے تو اس پر اخراج یعنی ادارہ سے نام کاٹنے تک کی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس حکم پر دیوبند کے استاذ قاری اسحاق گورا نے ایک میڈیا ادارہ کو بتایا کہ دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ سال بھی ایسی ہی ہدایت جاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اپنی توجہ اور پورا وقت صرف کتابوں میں لگائیں اور موبائل فون کی خرافات سے دور رہیں۔ قاری محمد اسحاق نے واضح کیا کہ ہر مدرسہ، مسجد یا کالج کا اپنا ایک الگ نظام ہوتا ہے جسے درست رکھنے کے لیے وقت وقت پر ایسے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ مغربی اتر پردیش کی معروف دینی شخصیت مولانا محمد عارف ابراہیمی انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مغربی اتر پردیش کی ممتاز دینی و علمی شخصیت، رکن شورا جامعہ مظاہر علوم سہارنپور اور سرپرست مدرسہ کنز العلوم ٹڈولی حضرت مولانا محمد عارف صاحب ابراہیمی انتقال کر گئے۔ مرحوم معروف بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد زاہد صاحب ابراہیمی کے صاحبزادے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مولانا محمد عارف ابراہیمی کی وفات سے علمی و دینی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ ان کے انتقال کو اہل خانہ، شاگردوں اور متعلقین کے لیے ایک بڑا سانحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مرحوم نے اپنی زندگی دین کی خدمت، تدریس اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کے علمی مقام، سادگی اور اخلاص کو حلقہ احباب میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دینی و سماجی شخصیات نے مولانا محمد عارف ابراہیمی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ طلباء کا جماعت مودودی میں شمولیت اختیار کرنا باعث تشویش، مولانا عبدالمالک کا سخت رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے اسلامی سکالر مولانا محمد عبدالمالک نے دینی طلباء کے ایک مخصوص فکری رجحان پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے
کہ بعض طلباء کا ابوالعالی مودودی کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا نہایت قابل افسوس امر ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مودودی اور ان کی جماعت فکری شدت، بدعت فکریہ اور گمراہ کن نظریات کی حامل ہے۔ ایسے میں طلباء کا اس طرف جھکاؤ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ مولانا عبدالمالک نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس میں انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ مستند اہل علم اور فقہاء کی نگرانی میں تھا جو حق اور ہدایت کے علمبردار ہیں۔ اس کے باوجود ایسے نظریات کو اختیار کرنا اپنے علمی ورثے اور اساتذہ کی محنت سے انحراف کی مترادف ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہی مدارس اور اساتذہ کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے دیے گئے منہج کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کا انتخاب کیا جائے۔ مولانا عبدالمالک نے مزید کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین کے رستے پر ثابت قدم رہیں اور ہر اس فکر و تحریک سے دور رہیں جو انہیں اعتدال سے ہٹا کر فکری گمراہی کی طرف لے جائے۔ مولانا عبدالمالک نے آخر میں دعا کی کہ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح رستے پر قائم رکھے۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے قومی مدارس کی اسناد کے مکمل اور مؤثر نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سطح پر تسلیم کیے جانے کے باوجود ان اسناد کا عملی اطلاق تاحال تمام شعبوں میں یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ یہ مطالبہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے پرانا پلٹن میں واقع مرکزی دفتر میں منعقدہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت مولانا عبید اللہ فاروق نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا منظور الاسلام افندی نے انجام دیے۔ اجلاس میں مولانا عبدالرب یوسفی، مولانا عبدالقدوس، مولانا خالد سیف اللہ سعدی، مولانا انوار الکریم، مولانا نجم الحسن قاسمی، مولانا شیخ مجیب الرحمن، مولانا بدر العالم، مولانا بہاؤالدین زکریہ، مفتی منیر حسین قاسمی اور مولانا لقمان مظہری سمیت دیگر رہنما شریک تھے۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ قومی مدارس کے طلباء ملک کی دینی، اخلاقی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اسناد کو سرکاری و نجی سطح پر مکمل حیثیت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملازمت، اعلیٰ تعلیم اور انتظامی مواقع میں قومی اسناد کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ رہنماؤں نے زور دیا کہ اس حوالے سے تمام رکاوٹوں کو فوری دور کرتے ہوئے واضح پالیسی تشکیل دی جائے اور اس پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے، جبکہ علماء، طلباء اور باشعور شہریوں سے اس مسئلے پر متحد ہو کر آواز بلند کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق قومی اسناد کا مکمل نفاذ تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کا باعث بنے گا۔